السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کا بیان، سبق نمبر ہے 221۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ واستوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، تکلیف نہ دے، اور فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، بے شک خاتون پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، لہذا اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ چنانچہ عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اگر تو اس عورت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ٹیڑھ پن کے ہوتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور اگر ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک کا حکم دیا، اور حدیث کا مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی چھوٹی موٹی خامیوں اور کوتاہیوں پر چشم پوشی کی جائے، درگزر کیا جائے، اور ان کی کمزوریوں اور ناروا حرکتوں کو برداشت کیا جائے، کیونکہ یہ سارا کچھ عورت کی طبیعت میں شامل ہے اور طبیعتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ماں، یاد رکھیے جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ مومن ہی نہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کے پاس ہیں۔ غلام یا لونڈی آپ کی کسی اور زوجہ کے گھر سے کچھ لے کر آیا اور سیدہ عائشہ نے ہاتھ مارا، وہ برتن گرا اور ٹوٹ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹے برتن کو جوڑ کر اپنے پاس رکھا اور جڑا ہوا صحیح سالم برتن غلام لونڈی کے ہاتھ واپس بھیجا۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ عائشہ پر غصہ کیا، نہ عائشہ کو تھپڑ مارا، نہ عائشہ کو برا بلا کہا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ پر آنکھیں نکالیں۔ قولن فعلن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کو کچھ نہیں کہا، جبکہ عائشہ نے پیالہ برتن توڑ دیا تھا۔ تو یہ عورتوں کی فطرت میں ہے، اس طرح کی جبلت،
اس طرح کی عادت طبیعت خود نبی علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا اور ہمیں بھی برداشت کرنے کا درس دیا کہ عورت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پیدائش پسلی سے کی، یعنی حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی، اور جو پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑ دینا اس کی طلاق ہے، تو اس کو توڑنا نہیں، طلاق نہیں دینی۔ اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر عورت نافرمان ہے تو نافرمان عورت کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پوری ایک ترتیب بتلائی۔ پارہ 5 سورۃ النساء کے اندر رب العالمین نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا۔ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو ان کو سمجھاؤ، پیار محبت سے ان کو نصیحت کرو، نہیں سمجھتی بستر علیحدہ کر دو، نہیں سمجھتی تو ہلکی سی سزا دو، اگر وہ تابعداری کرنے لگے تو پھر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے معاملات درست نہیں ہو رہے تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انصاف کرنے والا خاوند کے گھر سے اور انصاف کرنے والا عورت کے گھر سے مقرر کرو، جو خاوند بیوی کے بیچ میں صلح کرا دیں۔ جبکہ ہمارا کیا عمل ہوتا ہے، بیوی نے چائے پکا کر دی، چینی نہیں ہے، گالیاں نکال دی یا تھپڑ مار دیے، دفتر سے باہر سے آئے اور کھانے میں دیر ہوئی تو آ لگے بیوی کو مارنے یا تھپڑ لگانے یا زیادتیاں کرنے کے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل معمولی بات پر خاوند جناب غصے میں آیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھیے مرد کے لیے زیور زیورات پہننا حرام ہے، مرد کے لیے سونا چاندی زیورات پہننا حرام ہے، سوائے ایک آدھ تھوڑی سی انگوٹھی کے۔ تو یہ جو ہماری بیویاں ہیں یہ ہمارا زیور ہے، زیور۔ اور یاد رکھیے کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین زیور ہے مرد کے لیے، کائنات کا بہترین زیور کیا ہے؟ اس کی نیک بیوی ہے۔ تو کبھی اگر زیور میلا ہو جاتا ہے یا کبھی زیور کا کوئی ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو بندہ اس کو توڑ کر پھینکتا نہیں ہے، بلکہ بڑے آرام اور سلیقے کے ساتھ اپنے زیور کی صفائی کروائی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ ہماری بیویاں بھی ہمارا زیور ہیں۔ اگر کبھی کچھ نافرمان ہو، غلطی کر بیٹھیں تو بیویوں پر فرعون نہیں بن جانا، معمولی معمولی باتوں پر مار دھاڑ نہیں کرنی، طلاق نہیں دینی۔ اگر اپنی بیویوں پر آج ہم ظلم کریں گے تو ہمیں یہ دماغ میں بات رکھنی چاہیے، کل ہماری بیٹیاں بھی کسی کی بیویاں ہوں گی۔ آج اگر پرائی کی بیٹی ہماری بیوی ہے اور ہم اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ ٹیڑھی پسلی سے اور سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا کی گئی مخلوق، غلطی کرنا، نافرمانی کرنا، تھوڑا بہت گڑبڑ کرنا، یہ اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ تو اگر ہم نے طلاق دی بلا وجہ معمولی سی بات پر، ان گنت لاتعداد تھپڑوں کی بارش کی، زیادتی کی، تو یہ دماغ میں بات رکھیں کل میری بیٹی بھی کسی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چھوٹی موٹ غلطیاں، نافرمانیاں اور
اس قسم کی چیزوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا، اور خود پیارے نبی علیہ السلام نے درگزر سے کام بھی لیا۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فلما قدمنا المدینة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا یعنی عشاء لکی تم تاشی تشا عشاء لکی تم تاشی تشا عشاء وتستحد المغیبۃ متفق علیہ۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب ہم مدینے واپس پہنچ کر اپنے گھروں کو جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رات یعنی عشاء کے وقت میں داخل ہونا، گھروں میں جانا، تاکہ پراگندہ بالوں والی کنگھی کر لے اور جس کا خاوند گھر سے غائب تھا وہ صفائی کر لے، غیر ضروری بال کاٹ لے۔ وفی روایت للبخاری اذا طال احدکم الغیبۃ فلا یترک آلہ لیلا۔ بخاری کی روایت میں ہے جب تم میں سے کوئی لمبی مدت کے بعد گھر واپس آئے تو اچانک رات کے وقت اپنے اہل کے پاس، بیویوں کے پاس نہ جائے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں ایسے بندے کو جو کچھ دیر بعد، کچھ وقت بعد گھر واپس لوٹتا ہے، حکم ہے کہ وہ اچانک گھر آنے کی بجائے قریب کی رہائش گاہ میں ٹھہرے اور اپنی آمد کی اطلاع اپنے اہل خانہ کو دے تاکہ بیوی زیب و آرائش کر سکے اور صفائی وغیرہ کر لے۔ اور آج کل کی جدید صورتحال میں ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، تو گھر کے قریب پہنچتے وقت یا رات کو لاہور سے ڈی اے خان کے لیے بیٹھنا ہے تو رات کو فون کرے، میسج کر دے میں رات کو بیٹھ رہا ہوں، صبح کو پہنچ جاؤں گا، یا دن میں بیٹھ رہا ہوں اور رات کو پہنچ جاؤں گا، تو بیوی جو ہے وہ اپنا معاملہ درست کر لے گی۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب کوئی سفر سے واپس آئے تو گھر اطلاع دے تاکہ بیوی صفائی ستھرائی وغیرہ کر لے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 221 تھا۔ آج کے سبق میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرت پر اگر ایمان ہے تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے عورتوں کے متعلق یہ وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور انہی ٹیڑھی طبیعتوں کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور بیویوں کو طلاق دینے سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں اپنے اس زیور، جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اللہ اسے ہمیں اپنے زیورات کی قدر کرنے اور اپنے زیور کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔